میں حیران اس بات پر ہوں کہ جب بھی کسی ملک پر کرائسس آتے ہیں تو اس ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو، اپنی پارلیمان کو اعتماد میں لیتا ہے، لیکن ریجنل حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے اثرات جو پاکستان پر پڑ رہے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے قوم کے سامنے آ کر قوم سے خطاب کیا ہو، ایک جمہوری انداز اپنایا ہو، پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہو، بلکہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، یہ ان کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ اس کا اثر صرف ایک خاندان پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر صرف ایک ادارے پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پورے پاکستان پر پڑے گا، پورے پاکستانی قوم پر پڑے گا۔ تو جب ایک خاندان یا ایک ادارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورے پاکستان اور پاکستانیوں پر اس کا اثر پڑے گا، تو پورے پاکستانی قوم نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا ہے، پوری پاکستانی قوم عمران خان صاحب کی پارٹی کے پیچھے کھڑی ہے، پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے قوم کا عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کریں، نہ اس کی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور ہم کسی بھی فیصلے میں نہ شریک ہیں، نہ ہی ہمیں کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے میٹنگ میں مزمل صاحب نے شرکت کی تھی، کیونکہ میری کیبنٹ میٹنگ تھی تو میں اس میں شرکت نہیں کر سکا۔ اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے کہ ہم نے آسٹیریٹی میئر لینے ہیں، ہم نے پاکستانی قوم کا پیسہ بھی بچانا ہے، اور ہم نے جو ہے پیٹرول کو بھی تھوڑا کم استعمال کرنا ہے، کیونکہ جو حالات چل رہے تھے اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے۔ ہم نے اس میٹنگ میں بتایا، مزمل صاحب نے بتایا کہ جو فیصلے آپ ابھی کر رہے ہیں یہ فیصلے ہم پہلے کر چکے تھے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کرونا میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں، اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے۔ گاڑیوں پر ہمارا بین ہے، کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی۔ باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے، جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول لی جاتی ہے، اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے۔ ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے، پاکستان کا سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف 7 مہینوں میں 5 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں، اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں۔ ایک طرف 5 ارب ڈالر قرضہ لیا جاتا ہے، پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی، انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا، ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے، نہ فکر بھی نہیں ہے، نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے۔ ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا۔ تو جب پاکستان کے فیصلے
جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں، جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے نیب ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے، تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جس دلدل میں پھنس رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو.